آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے، اس کا کلام بھی بے نیاز ہے، اس کے محبوب نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بے نیاز ہے۔ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے کسی اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا ہے، یقیناً وہ حق ہے، اور قرآن مقدس میں 6666 آیات جو ہیں وہ سب حق ہیں۔ اس کے اندر کوئی آیت اسلام سے منہ پھیرنے یا اسلام میں تشدد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین محترم، چاہے زمانہ کوئی ہو، لوگ کوئی ہوں، مگر قرآن کا حکم تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ تو مقصد یہ کہ کہنے والے مراد نہیں ہیں، یا کوئی اور علماء، کوئی اور مشائخین، کوئی اور ایسی جماعت نہیں ہے جو اس طرح کے الفاظ کہے، بلکہ قرآن پاک کا خود کہنا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی رب نے کلام کو مکمل فرمایا ہے صدق اور عدل کے ذریعے، سچائیت اور عدل و انصاف کے ذریعے۔ پھر دوسری جگہ قرآن مقدس فرماتا لا تبدیل لکلماتہ، یعنی اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے ہمیں۔ ناظرین محترم، یہ کہنے کا مقصد یہی ہے نسلاً بعد نسل قرناً بعد قرن، زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، نسل کے بعد نسل آئے گی، اگر وہ نہ سمجھیں تو اس کے لیے کچھ معاملہ نہیں ہے، کچھ ہم کر نہیں سکتے۔ بس قرآن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب و احترام ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کو ترتیب سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی ہدایت کا رہنما، آئیڈیل، ایک نمونہ بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشینوں نے، یعنی صحابہ اکرام کی جماعت نے قرآن پاک کو مدون کیا، جسے تدوین قرآن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی صحابہ موجود تھے۔ باضابطہ طور پر ایک تنظیم بنی، صحابہ مقرر ہوئے اور اعلان ہوا کہ قرآن کو مدون کیا جائے۔ تو اعلان یہ بھی تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کم سے کم 2 صحابہ کے درمیان ہو تو انہی آیات کو قرآن میں جمع کیا جائے گا۔ اگر ایک آیت کسی ایک صحابی کے پاس ہے، دوسرے اور صحابی کے پاس نہیں، یعنی حافظ قرآن بھی نہیں ہے، یا پھر کسی صحابی کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کو قرآن میں اندراج نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات طے تھی۔ تو اسی اعتبار سے قرآن کی تدوین کا کام چلتا رہا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آ گیا، قرآن مکمل مدون نہیں ہوا، تو جتنا قرآن مدون ہوا تھا، ترتیب دیا گیا تھا، وہ سارا قرآن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچایا گیا۔ پھر خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند رسول پر بیٹھے، پھر قرآن کا کام چلتا رہا۔ پھر آپ کی شہادت کا وقت آیا، وہ قرآن مکمل نہ ہوا، تو پھر وہ قرآن جتنا مکمل ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جتنا کام ہوا تھا، وہ باقی سارا قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچایا گیا۔ پھر خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قرآن کی تدوین کا کام مکمل ہوا۔ تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور دیگر اجلہ صحابہ بھی اس ٹیم میں شامل تھے۔ تو قرآن پاک میں کوئی آیت، کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو اسلام یہ اجازت دے کہ کسی غیر مومن کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی وہ ہمارے غیر مسلم بھائی یہ کہتے ہیں کہ قرآن حق ہے، قرآن جو اسلام کی اہم کتاب ہے لڑائی جھگڑے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ قرآن اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اسلام کی جانب راغب کرتا ہے، لیکن کسی پر تشدد نہیں کرتا۔ اب بعض ہیں جو اختلاف کرتے ہیں، جیسے جہاد کا جو لفظ قرآن میں جاہدو فی سبیل اللہ کئی جگہوں پر ہے، تو جہاد کا مقصد یہ لڑنا نہیں ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو جہاد کا معنی لڑائی لیا جاتا ہے، تو وہ عربی ادب میں، لیکن قرآن کی زبان میں جو لفظ جہاد ہے وہ لڑائی مقصد نہیں ہے، وہ تیر و تلوار نکالنا مقصد نہیں ہے، کسی کی جان لینا مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن کی زبان میں جو لفظ جہاد، جاہدو کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا کہ قرآن کو سمجھیں، کوشش کریں اسلام کو سمجھیں، کوشش کریں نبی کی ذات مقدسہ کو سمجھیں، کوشش کریں خدا کی وحدانیت کو جاننے کی، بجائے اس کے آج اگر ہم اس کا معنی برعکس لیں تو یہ اپنی مرضی ہے۔ لیکن اس پرآشوب دور میں، اس پرفتن دور میں، اگر کوئی قرآن مقدس کی ایک آیت یا چند آیات، بلکہ یوں کہوں کہ ایک حرف پر بھی اس کو ترمیم و تخفیف کی بات کرے، یہ کسی مولوی یا کسی عالم یا کسی مفتی کے حق میں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ قرآن کا جو لفظ ہمیں سمجھ میں آئے اس کو ایکسپٹ کریں، اور جو سمجھ میں نہ آئے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو رد کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اندازہ کیجئے ایمان والو، ناظرین محترم، جب قرآن پڑھنے والے، قرآن کا ترجمہ کرنے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، قرآن کی وضاحت کرنے والے، قرآن کی تشریح بیان کرنے والے مفسرین کو یہ رائٹس نہیں ہیں کہ وہ کسی حرف کو چینج کرے، یا اس جگہ سے اس جگہ پر یا اس جگہ سے اس جگہ پر کوئی حرف بٹھا دے۔ جب ان مفسرین کو یہ رائٹس حاصل نہیں ہیں تو پھر دنیا کے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ رائٹس نہیں ہیں کہ قرآن میں کچھ تبدیلی کر سکے، کیونکہ قرآن اللہ کا لازوال کلام ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، ناظرین محترم، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کچھ کہیں، چونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اللہ رب العالمین نے توریت کو بھی نازل کیا، زبور کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، اور بھی صحیفے ہیں، لیکن ان تمام آسمانی کتابوں میں مشہور و معروف قرآن مقدس ہے، معتبر کتاب،
اس قرآن مقدس کے لیے خود اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر کو، وہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ جب قادر مطلق خود خدائے رب العالمین قرآن کا محافظ ہے تو اس میں نہ کوئی چینج ہو سکتا ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا سی ٹی انڈیا نیوز چینل کے ذریعے ناظرین کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ زمانہ لاکھ کروٹ لے لے، زمانہ لاکھ کہہ دے، کسی کے پاس فیصلے کے لیے جائے لیکن قرآن پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، اس بات کا ہمیں یقین ہے، کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، کیونکہ سب کے سب الحمدللہ قرآن مقدس پر ریسرچ کر چکے ہیں۔ اب تک بڑے بڑے سائنسدان سے پوچھئے کہ انہوں نے جن چیزوں کو ایجاد کیا قرآن سے ہی کچھ چیزیں حاصل کی ہیں انہوں نے، یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان چیزوں کو تو لہٰذا قرآن کا احترام کیجئے، قرآن کا ادب کیجئے۔ قرآن اسلام کا مصدر اول ہے، قرآن اسلام کا مصدر اول ہے، نص اول ہے۔ اس کے انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، گویا قرآن کے کچھ الفاظ کا انکار کرنا، یہ کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے۔ بلکہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ زیر کو زبر، زبر کو زیر بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اگر کوئی یہ کہہ دے جیسے امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں قرآن مکمل ہوا۔ اگر کہنے والے یہ کہیں کہ ان تین اصحاب کے درمیان قرآن کو مدون کیا گیا تو یہاں کچھ چیزیں ایسی اس کے اندر ڈالی گئیں، لیکن یاد رکھیں صحابہ، نبی کے صحابہ سچے اور امانت دار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنا انعام یافتگان بندوں میں منتخب فرمایا، چن لیا ہے، وہ اللہ کے معتبر بندے ہیں، وہ کوئی تحریف کا کام نہیں کرتے، کوئی ترمیم کا کام نہیں کرتے، کوئی تخفیف کا کام نہیں کرتے، کوئی حرف آنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مرضی کے مطابق قرآن کو مدون کیا گیا ہے، اور تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہے۔ الحمدللہ 1400 برس پہلے اس قرآن پاک کا نزول ہوا، آج تک یہ قرآن کا حکم چل رہا ہے، کل بھی چلے گا، میدان محشر تک کا سورج طلوع ہونے تک چلے گا، بلکہ میدان محشر میں بھی اسی قرآن کا حکم چلے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اب کوئی آسمان سے کوئی صحیفہ، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک توفیق دے ہمیں کہ آج تک ہم بزرگان دین کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے، حد تو یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اقوال پر، افعال پر جو حدیث کی شکل میں ہے اس پر ہم اعتراض کرتے آ رہے تھے، اب قرآن پر بھی اگر اعتراض کرو تو پھر اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں ناظرین محترم، قرآن کا انکار کرنا یا قرآن کے کچھ حصے کا انکار کرنا یا قرآنی آیات کے متعلق کچھ کہنا، اب وہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، کچھ کہنا یہ مومن کا شیوان نہیں ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں جاتا، وہ کبھی اللہ کی ذات میں مداخلت نہیں کرتا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے 1400 برس پہلے اس اٹھنے والے فتنوں کا خاتمہ کیا۔ کیسے؟ ناظرین محترم، آپ اپنے علماء حفاظ سے پوچھ لیجئے، ائمہ سے پوچھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے جب بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو احکام اسلام ہے اس کے متعلق بات کرنا تھا تو اللہ نے قرآن میں یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ ان سے ہی مخاطب ہے۔ یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا کیونکہ اللہ جانتا ہے آنے والے دور میں
آنے والے زمانے میں آنے والی نسلیں اس طرح کا ارتکاب کرے گی، اس طرح کے گناہ کبیرہ کے کام کریں گے، اس طرح قرآن پر بھی اعتراض کرنے لگیں گے۔ اس لیے اللہ نے 1400 برس پہلے فیصلہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنو، بس اسی کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کا تحفظ کریں، اپنے عقیدے کا تحفظ کریں اور قرآن مقدس کی تعظیم کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ جب آپ تلاوت کرتے رہیں گے تو خود بخود آپ کے دل میں وہ چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، وہ لطف آپ کو مل جاتا ہے، حاصل ہوتا ہے، تو پھر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگیں گے۔ جب قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر تفسیر پڑھنے کی جانب آپ کا نفس راغب ہوتا ہے، دل راغب ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن ایک ایسی میٹھی زبان ہے، قرآن کے کلمات ایسے میٹھے ہیں، جتنا پڑھتے جاؤ اتنی لذت آپ کو ملتی ہے۔ اب دیکھیے رمضان کی وہ بہاریں بھی ہمارے پاس جلوگر ہونے والی ہیں۔ حفاظ کرام کو دیکھیے، دن رات قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ افطار کا وقت ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہیں، سحر کا وقت ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہیں، آرام کا وقت ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہیں، دن کا وقت ہوتا ہے تب بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہ مزہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ لطف حاصل ہو جاتا ہے، وہ مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے وہ قرآن سے دور رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تعظیم و تکریم کریں، چاہے کہنے والے کوئی ہوں، اعتراض کرنے والے کوئی ہوں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن ہی رہے گا، اور اس کے اندر چند آیتیں یا ایک آیت نہیں بلکہ زبر، زیر، پیش، جزم بھی قرآن مجید سے نہیں نکالا جا سکتا۔ کیوں؟ معنی میں اختلاف ہو سکتا ہے، معنی میں اختلاف ہو سکتا ہے، تفسیر کے بیان کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں تھا، نہیں ہے اور نہیں رہے گا۔ اب اختلاف کرنے والے اپنی جگہ اختلاف کرتے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا جس طریقے سے ہم دنیا میں زندگی بسر کریں گے، خاتمے کے وقت بھی وہی معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے، قبر کی زندگی میں بھی وہی معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے، میدان محشر بھی وہی معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں وہ آیت مبارکہ کو بار بار تکرار کی گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ لوگو تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس نبی آئے، سمجھانے کے لیے۔ نبی پر جب اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو صحابہ آئے، اہل بیت آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، فقہاء آئے، ائمہ مجتہدین آئے۔ پھر سلسلے طریقت کے اعتبار سے دیکھیں تو سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ کی تعلیمات ہیں۔ پھر علماء اعظام کے آپ کے درمیان جلوہ گر کیا گیا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کے سامنے زانو ادب طے کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اٹھنے والے فتنوں کا خاتمہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار الدمع يهدي۔ ناظرین محترم، سٹی انڈیا نیوز ٹی وی چینل کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے جدا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اسی طرح قرآن بے نیاز ہے، اور جس طرح رب تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے نیاز ہے۔ قرآن مکمل یا جز یا آدھا پاؤ بلکہ ایک آیت یا ایک آیت کا کچھ حصہ، کوئی شر پھیلانے والا نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیں۔ قرآن شر پھیلانے کے لیے نہیں آیا، قرآن تمہیں ایک جہتی بتلانے کے لیے، متحد کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے،
دنیا سے باخبر کرنے کے لیے، خدا کا قرب دلانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کو تدوین کیا گیا ہے، اس کو سمجھیے ناظرین محترم، قرآن کو تدوین کیا گیا ہے تو صحابہ اکرام کی جماعت نے مل کر تدوین کیا، مدون کیا۔ اگرچہ کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر قرآن کو ایک جگہ کیا تو ضرور انہوں نے کیا ہے، لیکن تمام صحابہ کی جماعت موجود تھی، وہاں پر شرائط مقرر کیے گئے تھے، ان شرائط کی بنیاد پر قرآن کا کام چلتا رہا۔ تو ایک بیٹھک میں، ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں نہیں، بلکہ آپ امیر المومنین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی مدت، پھر امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کی مدت، پھر امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کی مدت، ان تینوں مدتوں کو اکٹھا کر لیں، ایک جگہ جمع کر لیں، تو اتنے سالوں میں قرآن کا تدوین کا کام چلتا رہا، اتنے سالوں تک۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان تینوں حضرات نے، ان تینوں خلفاء نے، ان تینوں خلفائے ثلاثہ نے اپنے حساب کی آیتوں کو قرآن میں جمع کیا، یہ بالکل غلط بات ہے، جس کے اندر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ کے اور 6 صحابہ بھی شامل ہیں، اور دیگر صحابہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، صحابہ اجلہ صحابہ جو کہا جاتے ہیں، اکابر، تمام صحابہ اس کے اندر موجود تھے۔ سبھوں نے رائے مشورے کے طور پر اس کو اختیار کیا، اور یہ سب سے بڑی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ بعض صحابہ اس قرآن پاک کو یاد کر لیے۔ کیسے؟ جب موقع ہوتا، وقت ہوتا، ضرورت پیش آتی، تو اللہ رب العالمین اپنے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سردار الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک کے ان آیات کو بھجواتا۔ جبرائیل نبی کے سامنے پڑھتے، نبی اپنے صحابہ کے سامنے پڑھا کرتے، تو جب نبی اپنے صحابہ کے سامنے قرآن کو پڑھتے تو صحابہ اس نبی کی نبوت والی زبان سے اللہ کے کلام کو سن کر اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے، بعض صحابہ اس کو لکھ لیتے، کاغذ مل گیا کاغذ پر لکھ لیے، درخت کا پتا مل گیا اس پر لکھ لیے، ہڈی مل گئی اس پر لکھ لیے، بلکہ جو چیز میسر ہو جاتی اس پر لکھ لیتے۔ تو جب قرآن کی تدوین کا کام ہو رہا تھا تو یہ شرط رکھی گئی کہ ایک آیت کم سے کم 2 صحابہ کے درمیان ہو تو اسی کو درج کیا جائے گا۔ تو پھر معلوم ہوا ناظرین محترم کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے جانب سے ایک آیت تو بہت دور ہے، ایک زیر و زبر کو بھی اس کے اندر نہیں لگایا، اپنی جانب سے نہیں کیا، جو اللہ اس کے رسول کی مرضی و منشا کے مطابق اس میں کام کیا گیا ہے۔ پاروں کی ترتیب، رکوعات کی ترتیب، سوروں کی ترتیب، زیر و زبر، جو کچھ بھی اس میں کام ہوا ہے سب خدا اس کے رسول کی مرضی و منشا کے مطابق ہوا ہے۔ اب یہ بات اگر کہی جائے کہ اسلام میں جہاد کے نام پر قرآن لڑائی کی تعلیم دیتا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ ناظرین محترم، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن اتحاد یعنی تمہیں متحد کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن تمہاری صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے آیا، انتشار پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ جس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو آپ سائنسدانوں سے پوچھئے، جس کی مثال دیکھنا ہے تو آج بھی کئی یونیورسٹیز میں جائیے جہاں پر ریسرچ اسکالرز غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے قرآن کو غلط نہیں کہا، انہوں نے اپنے ریسرچ میں بتایا کہ قرآن تو ایک آئیڈیل ہے، قرآن ایک ہدایت کا چراغ ہے، مشعل راہ ہے مومنین کے لیے۔ قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر کئی غیر مسلم بھائی بہنوں نے
اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے۔ جی آپ عثمانیہ یونیورسٹی جائیے، وہاں پر اسلامیات ایک سبجیکٹ ہے، ایک محکمہ الگ ہی ہے، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، جہاں پر انگریزی زبان میں لیکچر ہوتا ہے۔ صرف وہاں مسلم طلبہ نہیں، غیر مسلم طلبہ ہیں، ہر ذات سے تعلق رکھنے والے طلبہ اس کلاس میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن پر ریسرچ ہوتا ہے، حدیث پر ریسرچ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی قرآن پر کوئی نقص نہیں نکالا۔ لیکن آج اگر ہم مسلمان کا لیبل لگائے ہوئے ہیں اور قرآن کے متعلق ہمارا اگر یہ ایمان ہے کہ اس میں چند آیتیں یا کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حرف جو اسلام تشدد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا ہے، اسلام لڑائی جھگڑے کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ جہاں ساری دنیا اس پر چل رہی ہے، جس طرح خدا کا نظام ہے اسی طرح قرآن کا وہی نظام ہے، کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ قرآن ہدی للمتقین ہے، یعنی متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہدی للناس ہے، قرآن لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ناظرین محترم سورہ انبیاء کی آیت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو تو معلوم ہوگا قرآن کیا ہے۔ ابھی اس پرآشوب دور میں، اس پرفتن دور میں، جہاں قرآن کے اعتبار سے قرآن کو لے کر قرآن کے کسی حصے پر، قرآن کی کسی آیت پر اگر اعتراض اگر کوئی کرے تو انہیں چاہیے کہ اہل علم کے سامنے زانوئے ادب طے کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بھی اگر نہ سمجھیں تو 30ویں پارے میں بتلا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، میں خدا کا کلام ہوں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں، تمہارے لیے ہدایت کا رہنما بن کر آیا ہوں، تمہاری زندگیوں میں سدھار پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری زندگیوں کو متقی پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں راہ راست پر چلانے کے لیے آیا ہوں۔ اب تم پڑھو یا نہ پڑھو، سنو یا نہ سنو، سمجھو یا نہ سمجھو، تعظیم کرو یا نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ کیوں کہ کل قبر میں تمہیں ہی جواب دینا ہوگا، کل میدان محشر میں تمہیں ہی جواب دینا ہوگا۔ آج ہم یہاں جھٹلائیں گے ہر کسی کو، لیکن میدان محشر میں کوئی نہیں جھٹلا سکتا، کسی اعتبار سے کوئی کسی کو نہیں جھٹلا سکتا۔ فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا میں تو جھٹلاتے کفن پوش ہو گئے، قبر کی آنچل میں آ گئے، اب میدان محشر برپا ہے، یہاں اعمال کی گھٹیری کھولی جا رہی ہے، یہاں میزان لگایا گیا ہے، یہاں تمہارے سارے اعمال تولے جائیں گے۔ اب اس ناپ تول کے درمیان تم بتاؤ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے نبی پاک کو اللہ نے تمہارے درمیان جلوہ گر کیا، نبی کی آل کو تمہارے درمیان جلوہ گر کیا، نبی کے اصحاب کو تمہارے درمیان جلوہ گر کیا، نبی کے عاشقوں کو تمہارے درمیان جلوہ گر کیا، نبی کے علم کے وارثوں کو، نبی کی وراثت کو علماء مشائقین میں جب بانٹا گیا تو ان کو تمہارے درمیان جلوہ گر کیا گیا، تو پھر اب بھی تم نے قرآن کو نہیں سمجھا تو اب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں کیسے جھٹلا پاؤ گے؟ تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، ناظرین محترم ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، یہی اس کی حفاظت ہے۔ ارے حفاظت ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے قرآن کی حفاظت کے لیے، لیکن اللہ پاک نے تو وعدہ کیا ہے، وہ اپنے وعدے سے منہ پھیرنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے
کہ قرآن کو کس نے سمجھا، کس نے نہیں سمجھا، کس نے سمجھ کر اس کی حق بیانی کی، کس نے نہ سمجھ کر نادانی میں کچھ الفاظ کہہ دیے جو لوگوں کے اندر ایک تشویش ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین محترم، قرآن حق تھا، حق ہے، حق رہے گا۔ 6666 آیات مکمل حق پر مبنی ہے، اس کے اندر کوئی بھی تشدد والی آیت نہیں ہے، بس اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے مسرت کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی سٹی انڈیا نیوز چینل کے ذریعے آپ سے کہ قرآن آج سے 20 سال پہلے تک صرف عربی اردو میں تھا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں ایسے ایسے بندوں کو منتخب فرمایا کہ انہوں نے قرآن پاک کے تراجم کو، اس کے ترجمے کو، اس کی تشریحات کو ہندی زبان میں لایا گیا ہے، مراٹھی زبان میں لایا گیا ہے، کنڑ زبان میں لایا گیا ہے، انگریزی زبان میں لایا گیا ہے، فرانسیسی زبان میں لایا گیا ہے، غرض کے دنیا کی کئی ایک زبانوں میں اس قرآن کو شائع کیا گیا۔ الحمدللہ ناظرین محترم، صرف اہل ایمان ہی نہیں، غیر مومن بھی آج اس کو پڑھا کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں لیکن ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، جانتے ہیں کہ مومن رمضان میں قرآن اس طرح کیوں کثرت سے پڑھا کرتا ہے، اس کو جانتے جانتے جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے انہیں لذت ملتی ہے جس طرح دیگر مذاہب کی کتابیں ہیں۔ تو اس لیے قرآن اسلام کی حقانیت بیان کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، بہرحال قرآن کی تعظیم و تکریم کریں، اس پر کوئی اختلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک رہے گا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک توفیق دے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع